السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں نے کل پرسوں سے اپنا چینل بنایا ہے، اور کس لیے بنایا ہے؟ مجھے صرف اور صرف ہیلپ کی ضرورت ہے۔ آپ سب ہیلپ کریں میری پلیز۔ میرا ایک کمرہ ہے جو کہ وہ بھی گرنے والا ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہو۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس 1 روپیہ جسے کہتے ہیں نا وہ بھی نہیں ہے۔ میری آنکھ میں رسولی ہو گئی ہے جسے میں نکلوا تک نہیں سکتی۔ آپ سب کو میں اپنی سچی سچی کہانی بتا رہی ہوں، پلیز آپ سب میری ہیلپ کریں۔ میری 5 بیٹیاں ہیں، میرے خاوند بالکل مجھے کچھ نہیں دیتے، ان کی جاب تو نہیں ہے، لیکن دادا جی کی تھوڑی زمین ہے، وہ اس سے کاشت کرتے ہیں۔ وہ ان کی 3 بہنیں ابھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ انہیں دیتے ہیں، اپنی ماں کو دیتے ہیں، لیکن مجھے کچھ نہیں دیتے۔ میری بہنوں، میں نے آپ سب کو اپنی فیملی بنایا ہے۔ آپ سب سے میں ایک مشورہ لینا چاہتی ہوں، آپ سب مجھے نیک مشورہ دیں۔ میرے والد صاحب نہیں ہیں، ان کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ امی شدید بیمار ہوتی ہیں، انہیں شوگر کی پرابلم ہو گئی ہے، شوگر ہائی ہوتا ہے، وہ انسولین لگاتی ہیں۔ بھائی ایک ہے، اس کی چھوٹی سی پرچون کی دکان ہے۔ تو میرا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اور یہاں میں دادی کے گھر آ کر یہاں اپنی ساس کے گھر سارے کام کرتی ہوں، کیونکہ میری نندیں ہیں 3، چوتھی کی شادی ہو گئی ہے، تو 3 نندیں جو ہے نا وہ پڑھائی کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ نہ اٹھتی ہیں اور نہ ہی کام کرتی ہیں۔ سارا دن میں کام کرتی ہوں، کہ گھر میں آ کر سارا جھاڑو وغیرہ لگاتی ہوں اور برتن دھوتی ہوں، کھانا بناتی ہوں۔ اگر نہ کروں تو میرے ہسبینڈ مجھے بالوں سے کھینچ کر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امی کے گھر جا کر کام کرو، اگر تم نے اف کیا تو تمہیں میں نکال دوں گا گھر سے۔ 5 بیٹیاں ہیں، تو میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ میری انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میں آپ سب بہنوں کو سچی سچی کہانی سنا رہی ہوں، پلیز آپ سب میری ہیلپ کریں، میری مدد کریں، کیونکہ میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہی، صرف اور صرف میں کہتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرا جو ہے نا میرے گھر کا چولہا چلتا رہے، میری بچیاں ان کے محتاج نہ ہوں۔ یہ ابو کبھی بھی ابو بن کر نہیں دکھایا انہوں نے، سارا دن میں ان کے گھر کے کام کرتی ہوں۔ اب میں آپ کو اپنے گھر کی روٹین بتاتی جاؤں گی، تو آپ سنیں اور آپ بتائیں خود کہ کیا مجھے فیصلہ کرنا ہوگا۔ آپ سب مجھے مشورہ دیں، بالکل آپ صحیح مشورہ دیں۔ میری حالات 4 سال تک بہتر رہے، اس کے بعد جب دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو سب کے منہ پھک ہو گئے اور منہ بسورنا شروع کر دیا۔ میری دوسری بیٹی جب آئی تو میں نے کہا بس 2 بیٹیاں ہیں، اس کے بعد اور کوئی بچہ پیدا نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے پتا تھا ایک نا امیدی سی جس طرح سے ہو جاتی ہے، میں نا امید ہو گئی تھی۔ اب کہتی تھی اگر تیسری بیٹی آ گئی تو کیا ہوگا؟ جب میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ مجھے اب بچہ پیدا نہیں کرنا، بس 2 بیٹیاں ہیں، ان کی نیک پرورش کر لیں تو بہتر ہے، میرے خاوند چیخنا اور چلانا شروع ہو گئے۔ جب میری ساس نے سنا تو وہ فوراً سے پہلے یہاں پہنچ گئی اور کہا کہ کیا ہوا؟ جب میرے خاوند نے بتایا کہ یہ بچہ اب پیدا نہیں کرتی، کہتی ہے 2 بیٹیاں کافی ہیں، تو میری ساس زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ کہا میرا ایک بیٹا ہے، تم اس کا دوست ضرور لاؤ گی۔ جب میری ساس کہنے لگی کہ میری بھی سب سے پہلے 2 بیٹیاں تھیں، اس کے بعد حیاتی ہو ظفر کی، ظفر آیا تھا، میرے ہسبینڈ کا نام ظفر ہے، تو اب اس ظفر کے چکر میں نے تیسرا بچہ بھی پیدا کیا، تو پھر بھی بیٹی آ گئی۔ 3 بیٹیاں ہیں، اب بس 3 بیٹیاں، اللہ ان کے نصیب اچھے کرے۔ میری ساس نے کہا نہیں ہمیں اب وارث دو گی، وگرنہ میں اپنے بیٹے کی ایک شادی سے دوسری شادی کروں گی، دوسری سے نہیں ہوا تو تیسری بھی کروں گی۔
ہمیں بیٹا ظفر، ایک ظفر کا دوست آئے گا، دوسرا دوست آئے گا، 3 بیٹیوں کے بعد بچا ہوا تو میری ساس نے تعویذ لا کر دیے، کہا ایک کمر میں باندھ لو اور ایک گلے میں ڈال دو، ضرور تمہارا بیٹا ہوگا۔ 4 مغز والی پھکی بنا کر آئیں کہ کھاؤ تھوڑی طاقت آئے گی، کمزور ہو اس لیے بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، اگر یہ پھکی کھاؤ گی تو لکھا ہوا ہے کہ بیٹا آئے گا۔ میں اور زیادہ کمزور پڑ گئی، کیونکہ میں کیا کروں گی، میرا یوں یوں دن گزرتے گئے تو میرا حلق سوکھ رہا تھا۔ اب میرے گھر بیٹی آ گئی تو میں کیا کروں گی، اگر چوتھی بیٹی آ گئی تو میرا جینا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے گاؤں میں الٹرا ساؤنڈ کی کوئی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ جتنی بھی مشکل ہو، اللہ نہ کرے، چاہے بچہ مر جائے یا بچہ عیب والا ہو، الٹرا ساؤنڈ نہیں کروانا۔ ہمارے گاؤں میں الٹرا ساؤنڈ کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں میں تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہے، شعور علم سے آتا ہے، لیکن جہاں علم نام کی چیز بھی نہیں ہے۔ پھر جب آخر میں 9ویں مہینے میں امی کے گھر چلی گئی اور وہاں میری چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تو آپ اللہ کے ماننے والے ہیں، میرے گھر کا کوئی ایک فرد بھی پوتی کو دیکھنے نہیں آیا، جہاں تک کہ میرے خاوند بھی نہیں آئے کہ میں بچی کا منہ جا کر دیکھ لوں۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اسے بکری کا دودھ دیا جاتا ہے دوسرے دن سے۔ میری امی کے گھر بکریاں نہیں تھیں، میرے سسرال میں بکریاں تھیں، تو میں نے دوسرے دن اپنی بڑی بیٹی کو بھیجا کہ تم جاؤ دادی اماں سے چھوٹی بہن کے لیے بکری کا دودھ لے کر آؤ۔ جب میری بیٹی گئی تو اس نے دیکھا کہ دادی زور زور سے رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، یا اللہ تو میرے کس کرنے کی سزا مجھے دے رہا ہے، اس کمبخت کو لاکھوں کی پھکیاں کھلائیں پھر بھی ایک بیٹا نہ دیا، ایک وارث نہ دیا۔ میرے خاوند بھی بیٹھے تھے لیکن چپ چپ بیٹھے تھے۔ پھر میری بڑی بیٹی ڈر گئی اور ابو سے جا کر کہا، بابا جان یہ گلاس ہے، آپ بکری کا دودھ نکال دیں، بہنا کو دینا ہے۔ دادی ایک دم اٹھی، گلاس لیا اور پرے پھینکا، مرے تیری بہنا آگ کا دودھ دیتی ہوں، لا مجھے گلاس لا دے، آگ کا دودھ دیتی ہوں۔ باقی وہاں سارے چپ تھے۔ میری بیٹی روتی ہوئی واپس آ گئی تو اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ خالہ نے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ میری چھوٹی بہن نے دیکھا، کہا دادی نے جب گلاس پھینکا تو مجھے زور سے لگا، میں رونا شروع ہو گئی تو سب اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، میں وہاں سے بھاگ آئی ہوں اور نانی اماں کا گلاس بھی وہی چھوڑ آئی ہوں۔ یہ چوتھی بیٹی کی آمد تھی، خیر سے یہ حال ہوا۔ آپ کی بہن کا ابھی 5ویں نے بھی آنا تھا، ہر بیٹی کی آمد پر یہی جشن منائے گئے۔ جس بیٹی کی آمد پر اتنا ماتم ہو گھر میں تو اس کے نصیب کیسے اچھے ہو سکتے ہیں۔ چوتھی بیٹی کو دیکھنے کوئی نہیں آیا، تقریباً 2 مہینے امی کے گھر میں رہی، کوئی بھی نہیں آیا۔ تو میری بھابھی جو میری نند ہے، میں نے آپ کو پہلے ولاگ میں بتایا ہے کہ میری ایک نند جو ہے نا، ہمارا بٹے سٹے کا رشتہ ہوا تھا، میری بھابھی نے میرا ساتھ دیا۔ میری بھابھی اپنی اماں کو بالکل اچھی نہیں لگتی، سب کہتے ہیں یہ بھی اسی گھر میں جا کر عالمہ بن گئی ہے۔ میری بھابھی ان سے جا کر کہتی ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول سے ڈرو، وہ تو مجھے اتنا خوش رکھتے ہیں۔ ہمارے بھائی اور امی کا کہتی ہیں، میری نندیں تو مجھے کچھ نہیں کہتی، تو میری ساس کہتی ہے جاؤ جاؤ اپنے گھر میں یہ ڈرامے جا کر کرو۔ میرے والد صاحب نہیں ہیں تو میرے بھائی کی بیٹیاں دادی کے ساتھ سوتی ہیں، دادی کے بستر پر ہی سوتی ہیں۔ میں دیکھ کر حیران ہوتی ہوں، میں اپنی امی سے پوچھتی ہوں، امی آپ کو کیا آپ کی پوتیاں پیاری لگتی ہیں؟ تو میری امی کہتی ہیں، ہاں اماں یہ میری پوتیاں ہیں، مجھے بہت پیاری لگتی ہیں، مجھے اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہیں۔ میری بہنوں، میں نے آپ کو سب حالات زندگی سنا دیا ہے اور بتا دیا ہے، پلیز آپ سب میری ہیلپ کریں، آپ سب
مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ میں آپ سے پیسے نہیں پلیز آپ سب میری ہیلپ کریں، مجھے ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے۔ اگر آپ سب مجھے سپورٹ کریں گے، دنیا میں ایک جیسے لوگ نہیں ہوتے، تو آپ سب بہنوں سے میرے یہاں کے رشتے تو بے وفا نکلے، لیکن آپ سب بہنیں، میں نے یوٹیوب کی فیملی کو اپنی فیملی بنایا ہے۔ آپ چینل میرے کو سبسکرائب کر دیں۔